بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب شہزاد صاحب، ان کے وصال پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر ان سے کوئی اس دنیا کے اندر لفظیں غلطیاں گناہ ہو گئی، اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ محترم جناب علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں فقط ان کا مختصر سا تعارف کراؤں گا جو ساتھی نئے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ ہوا تعلق ہے۔ ان کے خاندان میں بھی اللہ رب العزت نے کافی کوالٹیز اور خصوصیات رکھی ہیں۔ مختصر سے وقت میں فقط شہزاد صاحب کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی شخص کسی کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی خصوصیت بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، اور یہ جو فضائیں ہیں اور یہ دیواریں بھی، یہ بھی گواہ بن جاتی ہیں اور ان کے لیے مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جنازہ اٹھانے سے لے کر جب تک کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے گواہ بن جاتا ہے کہ وہ شخص نیک تھا۔ تو ان کے خاندان کی بجائے صرف انہی پر میں مختصر سے بیان کروں گا۔ عام طور پر لوگ بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن شہزاد صاحب کے اندر یہ خصوصیت تھی، جب بھی میں ان کے گھر جاؤں تو کبھی کبھار جب میں فارغ ہوں تو وہ کہتے تھے میرا قرآن آپ سن لیں، کوئی غلطی نہ ہو۔ اس عمر میں بھی ان کو قرآن مجید سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ تھا کہ کبھی کبھار جب بھی فراغت ہوتی تو مجھے قرآن مجید سناتے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی نکل آئے اور اس کی تصحیح کروں، اور میں ایسا نہ ہو کہ قرآن غلط پڑھتا رہوں بجائے ثواب کے گناہ ملتا رہے۔ یہ ان کی قرآن مجید کے ساتھ محبت تھی۔ دوسرا، جب بھی میں ان کے گھر گیا ہوں، اگر کھانے کا ٹائم ہے، مہمان نوازی یہ تھی۔ مہمان نوازی بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 جگہ اور کئی جگہوں پر تعریف کی، 2 جگہ خصوصاً مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا۔ تو جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا تو کھانے کے بغیر نہ جانے دیتے، ورنہ دوسرے ٹائم میں کوئی نہ کوئی مہمان چائے پانی وغیرہ، یہ ان کی مہمان نوازی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اور 15 سال سے میں نے دیکھا کہ خوش اخلاق تھے۔ قرآن مجید نے کہا قولوا للناس حسنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو معاف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہو، کسی کا حق مارا ہوا ہو، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہ کی ہوئی ہو، تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی قبر میں بھی اور قیامت کے روز بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت بھی اگر اس شخص نے کہا کہ اس نے میری کسی کے سامنے بے عزتی کر دی، میں معاف نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی یہ نیکیاں میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کے عوض آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور اس نیکیوں کے بدلے اس کی اس غلطی کو معاف کر دو۔ یعنی جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی حتیٰ کہ قیامت تک۔ ان کے اندر یہ تھا کہ بہت خوش اخلاق تھے، ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملنا، اچھے طریقے، اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے اگنور کرنا، یہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصی، اور مسکرا کر ملنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایک دفعہ مجھے کہا کہ میرے پاس صدقہ و زکوٰۃ ہے تو کہیں پر، میں نے کہا ہاں منہاج القرآن کے ساتھ میرا لنک ہے تو میں ان کو دے دوں گا، تو انہوں نے مجھے دیا، تو میں نے کہا میں وہاں سے رسید لے آؤں۔ کہتے رسید کی ضرورت نہیں، آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہتے جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے
دیکھ لیا کہ میں نے یہ دے دیا ہے تو اللہ نیکی دے گا، رسیدوں وغیرہ کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو یہ دکھلاوا اور یہ چیزیں نہیں تھی کہ رسید آ جائے یا کسی پر ٹرسٹ نہ کرنا، تو حد درجہ اپنے دوستوں پر ٹرسٹ تھا، ایون کہ غیر مسلموں کے ساتھ، ایک گورے کو میں ان کے ساتھ دیکھتا تھا، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق بہت اچھا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان کی ان خصوصیات میں اور جو کئی ہوں گی جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے درجات کے اندر درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ان کے تمام لواحقین کو اس جوانی کے اندر جو ڈیتھ ہوئی ہے صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے اہلیہ، ان کے اولاد کو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔